بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو تکلیف کیوں دیتا ہے؟ اللہ کیوں اپنے بندوں کو آزماتا ہے؟ کیونکہ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو دے کر آزماتا ہے تو کسی سے لے کر آزماتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہمارے صبر کی اور ہمارے شکر کی آزمائش لیتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جس میں آپ ہمیشہ سکون تلاش کرتے آئے ہوں، اس میں اللہ نے سکون نہ رکھا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جسے تم نے اپنا سب کچھ سمجھ رکھا ہو، وہ صرف آپ کی ایک غلط فہمی ہو۔ اللہ تمہارے ہر کام سے خوش ہوتا ہے جو تم اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہو، اس لیے اللہ کو مناؤ، تہجد پڑھو۔ سورہ کہف میں ایک سبق ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ جب کچھ ایسا ہماری زندگی میں ہو رہا ہو جس کی سمجھ نہ آئے تو ہمیں صبر کر لینا چاہیے، کیونکہ ضروری نہیں کہ ہمیں ہر چیز کی حکمت فوراً ہی سمجھ آ جائے۔ کبھی کبھی یہ باتیں وقت کے ساتھ سمجھ آتی ہیں، وقت سارے راز کھول دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہ وہ بیزار ہو گیا ہے۔ اللہ ہی تمہارا پہلا سہارا تھا اور اللہ ہی تمہارا آخری سہارا ہے۔ تم کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہو، جب بھی تم اسے پکارو گے وہ تمہیں جواب دے گا۔ تم پلٹ آنے میں دیر کرتے ہو مگر وہ دیر نہیں کرتا، وہ بس تھام لیتا ہے اور رحم فرما دیتا ہے۔ وہ وقت دور نہیں ہے جب تمہیں تمہارا رب اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اور سورہ مریم ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ معجزے ہو سکتے ہیں، اللہ پاک ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ اور تم ممکن پر پریشان ہے، اگر اللہ پاک ناممکن کو ممکن کر سکتا ہے تو تیری پریشانی، تیرا درد، تیری تکلیف اور تیرے مسئلے اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ بس بات یقین اور صبر کی ہے۔ اور تہجد وہ آخری مرہم ہے جس کے بعد نہ کوئی درد ستاتا ہے اور نہ کوئی دکھ رلاتا ہے۔ اور کچھ ضروریات ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو اتنا زیادہ خاموش کر دیتی ہیں کہ ضروری بات پر بھی بولنے کا دل نہیں کرتا۔ میری بے بسی کا عالم تیرے کن پر منتظر ہے میرے اللہ، میرے مہربان دکھا دے فیاکن کا نظارہ۔ وہ چن لیتا ہے ان کو جنہیں سکون کا ذریعہ بنایا ہو دوسروں کے لیے۔ تمہارے حصے کا ایک خوبصورت آسمان ایک روز تمہیں نصیب ہوگا۔ ایک دن اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی میں اپنے کن سے اتنی خوشیاں بھر دے گا کہ تم ماضی کے ہر تلخ یاد کو بھلا دو گے۔ اے اللہ، جو بھی خیر تو مجھ پہ نازل فرمائے میں اس کے منتظر ہوں، اس کی محتاج ہوں۔ اور میرے اللہ، ایک تو ہی تو ہے جسے تمام باتیں بلا جھجک بتا دی جاتی ہیں، اور کچھ لوگ اللہ کے در کے لیے ہی پیدا کیے جاتے ہیں، پھر اللہ ان کو چن لیتا ہے، کبھی رلا کر، کبھی آزما کر، کبھی تکلیف دے کر۔ وہ اپنے خاص بندوں کو دوسروں سے الگ کر دیتا ہے۔ کچھ اس مقام تک خود آتے ہیں، کچھ کو کھینچ کر لایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اکثر ٹوٹی ہوئی چیزوں کو بڑی خوبصورتی سے کسی تعمیر مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے، جیسے کہ ٹوٹ کر بکھرے بادلوں سے بارش برساتا ہے۔ زمین جب ٹوٹ کر مٹی کے ذرات میں تبدیل ہو جاتی ہے تو اس میں سے گلا اٹھتا ہے۔ اگر آپ کا دل ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے تو اس بات پر یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے یقیناً کوئی بڑا کام لے گا۔ تھام لی ہے جب صبر کی رسی تو پھر کیا فرق پڑتا ہے، مخالف ایک فرد ہو یا پھر لاکھوں کا ایک لشکر۔
یقیناً الفاظ کی کوئی قیمت نہیں، لیکن بہت مہنگے پڑتے ہیں اگر غلط استعمال کیے جائیں۔ جب اللہ پر توکل کرو تو یہ مت سوچو کہ جو مانگا ہے وہ ملے گا کیسے، بلکہ انتظار کرو کہ جو مانگا ہے وہ ہر حال میں ملے گا۔ قرآن ایک ایسا ساتھی ہے جو سکون کے خزانے دیتا ہے، عزت انسان کا مقدر بن جاتی ہے، انسان سے ایسا گناہ چھڑا دیتا ہے جو اس کے لیے چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے، دل نرم ہو جاتا ہے کہ حق بات قبول کرنے والا دل مل جاتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جب رسی سخت ہو جائے تو سمجھ جاؤ کہ ٹوٹنے والی ہے، اسی طرح جب حالات سخت ہو جائیں تو جان لیجئے کہ آسانی آنے والی ہے۔ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔